السلام علیکم میر صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ منا، میں تو ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ کیسے ہو، کیا کر رہے ہو؟ میر صاحب، مجھے پوچھنا یہ تھا کہ آخر کوئی اپوزیشن جماعت آئی ایم ایف کو ملک کے خلاف خط لکھ سکتی ہے؟ کیوں منا، کیا ہوا؟ کوئی راز کی بات ہے کیا اس میں؟ مجھے تو بتاؤ ذرا۔ میر صاحب، آپ کو پتہ نہیں، پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے۔ ارے ہاں منا، مجھے یاد آ گیا۔ پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر نے اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کو ہم مزید قرضہ نہیں لینے دیں گے اور اس کے خلاف آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی بھیانک سی بات ہے۔ میر صاحب، مجھے پوچھنا یہ تھا، کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو قانون اور آئین کے مطابق یہ کیسا ہے؟ ارے منا، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوا۔ کسی بھی ترقی پذیر ملک میں یا کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں کسی اپوزیشن نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا کہ ملک کے خلاف آئی ایم ایف کو خط لکھے کہ اس ملک کو قرضہ نہ دے۔ بھائی، قرضہ جو آئی ایم ایف دیتی ہے وہ ملک کی سطح پر ہوتا ہے، اور آئی ایم ایف کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہو اور کون سی پارٹی کی ہو۔ اب پاکستان کی بھی صورتحال ایسی ہی ہے۔ اگر ایک جماعت حکومت کر رہی ہے تو جو جماعت حکومت میں ہوگی آئی ایم ایف اسی سے معاہدہ کرے گی اور اپنی شرائط پر کرے گی۔ جو ان کی شرائط پورا کر دے گا تو اس کو قرض کی قسط ادا کر دی جائے گی۔ یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف اپوزیشن سے پوچھے یا اس سے رابطہ کرے یا اس سے کوئی رہنمائی لے۔ کسی بھی ملک میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر اپوزیشن پاکستان کی اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف اگر یہ کام کرے گی تو یہ پاکستان کے لیے غداری کے مترادف ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف نے اگر کسی کو قرضہ پاکستان کو دینا ہے تو وہ ریاست پاکستان کو دینا ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کو نہیں دینا، کسی فرد کو نہیں دینا، کسی ادارے کو نہیں دینا۔ وہ اس نے قرض ریاست کو دینا ہے، اور ریاستیں ہی اس کا وہ قرض اتارنا ہے، کیونکہ وہ شرائط ہوتی ہیں ایسی۔ جہاں تک تم نے بات کی نا کہ قانون اور آئین کی، تو بھائی ان کا جو اگر یہ خط لکھیں گے یا اگر انہیں لکھ دیا ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے اور یہ ملک کی سالمیت پر حملہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس اپوزیشن جماعت کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی، آپ کے سیاسی اختلافات ہیں تو کسی سیاسی پارٹی سے ہیں یا آپ ملک کے دشمن ہیں، آپ یہ کام کر کے تو ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ملک کے خلاف ہیں، اور اگر پاکستان کو قرضہ نہ ملا تو پاکستان ڈیفالٹ کے قریب جائے گا اور اس کا نقصان پاکستان کی عوام اور ملک کو ہوگا۔ میر صاحب، یہ آخر فرد واحد کا فیصلہ لگتا ہے یا پوری اپوزیشن کا فیصلہ لگتا ہے؟ مطلب کہ پی ٹی آئی کا فیصلہ لگتا ہے یا صرف بانی پی ٹی آئی کا لگتا ہے؟ ارے منا، تمہیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں صرف ون مین شو چلتا ہے اور کوئی جمہوری عمل اس میں نہیں نظر آتا، نہ ہی جمہوری طریقے سے کام ہوتا ہے۔ بھائی، مجھے تو لگ رہا ہے یہ صرف فرد واحد کا فیصلہ ہے، کیونکہ اگر اس میں باقی سیاسی لوگوں سے رائے لی جاتی تو وہ ان کو ہرگز یہ مشورہ نہ دیتے کہ آپ آئی ایم ایف کو پاکستان کے خلاف خط لکھیں۔ میر صاحب، اگر دوسرے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آئی ایم ایف اگر وہ خط وصول کر لیتی ہے تو اس پر اس کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ ارے منا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا کہ آئی ایم ایف ریاست پاکستان کو قرض دے گی، نہ وہ کسی سیاسی جماعت کو دے گی نہ کسی فرد کو دے گی۔ بھائی، اگر ان کا خط آئی ایم ایف تک چلا جاتا ہے تو ایک پاکستان پر عدم اعتماد کی صورتحال تو ہو جائے گی، مگر اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ منا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خط لکھنے کا جو فیصلہ ہے، جو اعلان ہے، اس کو واپس لینا چاہیے، کیونکہ خط لکھنا ملک کے خلاف ہے یار، ایسے کام نہیں ہوتا، اور سیاسی جماعتوں میں اس قسم کا طرز عمل ایک تشویشناک صورتحال اختیار کر جائے گا۔